بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور محترم ماں اور بہنوں، شعبان یہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور یہ مہینہ گویا کہ ایسا ہے کہ رمضان مبارک کے لیے دروازہ ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا سید المرسلین شفیع المذنبین خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری اس مہینے سے ہی کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ اب شاید آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور وہ یفطر حتی نقول لا یصوم، اور پھر آپ علیہ السلام نفلی روزے چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ شاید اب اس کے بعد روزے نہیں رکھیں گے۔ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط سوا رمضان، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے رمضان کے اور کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ روزہ رکھتے تھے یعنی پورے مہینے کے، صرف رمضان کے۔ اور وما رأیتہ فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور میں نے شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے میں آپ علیہ السلام کو نفلی روزے ہوئے رکھتے نہیں دیکھا۔ کان یصومہ بل کان یصومہ کلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دن چھوڑ کر باقی سارا شعبان روزہ رکھتے تھے، اور پھر فرماتے ہیں کہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تاکہ جو فرض روزے ہیں رمضان مبارک کے، اس کے لیے پہلے ہی سے آپ علیہ السلام تیاری شروع کرتے تھے۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما لی اراک تصوم فی شعبان ما لا تصوم فی غیرہ، کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان مبارک آپ شعبان میں اتنے نفلی روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، چونکہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ آتا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ اس کی عظمت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہو شہر ترفع الاعمال فیہ الی اللہ تبارک و تعالی، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور یہ چیز مجھے پسندیدہ ہے
کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں پیش ہوں جب کہ میں حالت روزہ میں رہوں۔ میرے محترم دوستو، اب اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو کہ عربی میں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کہا جاتا ہے، اور ہمارے انڈیا پاکستان وغیرہ میں اس کو شب برات کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ اب اس رات کی کیا کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ اس کی فضیلت کو اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں گویا کہ یہ لیلۃ القدر بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے، اور کچھ لوگ اس کی فضیلت کا بالکل انکار ہی کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، سوائے ایک حدیث کے باقی سارے کے سارے یا تو ضعیف ہیں، یا تو منکر ہیں، یا من گھڑت ہیں، یا لوگوں نے اپنے طرف سے بنا کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ ہاں، یہ ایک حدیث وہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، اور وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلی اللہ تبارک و تعالیٰ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ان کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاہ، سوائے مشرک کے یا اس شخص کے جو کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ، حسد، بغض، دشمنی رکھتا ہو، تو سوائے اس کے اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، اور اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور سوائے مشرک کے اور کینہ پرور شخص کے اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اب اس رات کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ہم اس کے تعلق سے بحث کریں گے کہ کیا اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں اس رات میں لوگ الفیہ نماز پڑھتے ہیں۔ الف کہتے ہیں 1000، یعنی 1000 مرتبہ اس میں سورہ قل اللہ کا سورہ پڑھا جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس نماز کو الفیہ نماز کہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کہ لوگ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح وہ 100 رکعتوں کو مکمل کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اس طرح کی کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا علی 11 رکعت، کہ چاہے رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ 13 رکعت ثابت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو یہ 100-200 رکعتیں جو نماز پڑھی جاتی ہیں، اس کا کوئی ثبوت آپ کو حدیثوں سے نہیں ملتا۔ اور پھر اس میں لوگ اس کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور دلیل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو کہ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے رات میں تم نماز پڑھو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، اور اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ العامری، رموہ بالوضع۔ محدثین نے اس کے متعلق کہا کہ یہ آدمی اپنے طرف سے حدیثیں بناتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہے، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور پھر اس کے دن کی فضیلت کے تعلق سے جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ من اصبح صائما فکأنما صام 60 سنۃ ماضیۃ و 60 سنۃ مستقبلۃ، کہ جو شعبان کی 15ویں دن کا روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پچھلی زندگی میں، یعنی پچھلی عمر میں اس نے 60 سال روزے رکھے، اور اگلی عمر میں اس نے 60 سال روزے رکھے۔
تو گویا کہ 120 سال کا ثواب اسے ملتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ حدیث بھی من گھڑت ہے، یہ حدیث بھی لوگوں میں جو بیان کی جاتی ہے تو یہ من گھڑت ہے، اور اس کے متعلق محدثین نے لکھا ہے کہ سندہ مسلم، اس کی جو سند ہے وہ تاریک ہے، یعنی یہ کون راوی ہے کیا ہے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی چھوٹے عمل کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا جائے تو سمجھ جائیں کہ اس دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، لیکن یہاں تو ساری کی ساری دال ہی کالی ہے۔ اور چاہے نفل روزے کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک فرض روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک فرض روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعہ بستۃ من شوال فکأنما صام الدہر کلہ، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا، پورے سال کا روزہ رکھا۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو ہم 10 نیکیاں اسے عطا کرتی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، گویا کہ اگر کوئی 36 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 360 دن کا روزے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث صحیح، یہ صحیح بخاری شریف اور دوسری حدیثوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ تو اس صحیح حدیث میں یہ کہ 36 روزے جو رکھتا ہے رمضان کے 30 روزوں کے علاوہ اور باقی شوال کے 6 روزے، تو اسے ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس جھوٹی حدیث میں یہ ہے کہ ایک روزہ رکھو تو 120 سال کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی روایتیں لوگ پیش کریں تو سمجھ جائیں کہ یہ پوری دال ہی کالی ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اس رات میں بہت سارے لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں اور قبرستان کو بجلی کے خمخموں سے سجاتے ہیں، اور ساری رات وہاں پر مرد عورتیں آتے جاتے ہیں اور قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا، یعنی آپ نہیں تھے بستر پر، تو میں تلاش پہ نکلی، فیضا ہوا بالبقیع، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے تھے۔ وہاں پر آپ جو اہل بقیع تھے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ تو جب میں گئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کیا تظنین ان یحیف اللہ علیک و رسولہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ تو اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی فیضا کانا لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو ینزل تبارک ربنا تعالیٰ الی السماء الدنیا، تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فیغفر لاکثر من عدد شعری غنمی کلب، تو قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں میں جتنے بال ہیں تو اتنے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث لا نعرفہ من ھذا الوجہ، کہ اس حدیث کی صرف ایک سند ہے تو ہم اسی سے اسے جانتے ہیں۔ وسألت عنہ ابا عبداللہ البخاری فقال حدیث ضعیف، میں نے میرے استاذ حضرت ابو عبداللہ البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بھئی یہ حدیث کیسی ہے، کیا صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ ضعیف ہے، اس لیے کہ لأنہ معضل، یہ حدیث 2 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا جو سلسلہ ہے 2 جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ سلسلہ یہ ہے، حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یزید بن ہارون عن حجاج بن ارطاط عن یحییٰ بن کثیر عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو امام بخاری نے کہا کہ حجاج ابن ارطاط لم یلقى عن یحییٰ بن کثیر، کہ حجاج ابن ارطاط کی ملاقات یحییٰ ابن کثیر سے کبھی زندگی میں ہوئی ہی نہیں۔ تو اس زمانے میں جبکہ ٹیلی فون تو نہیں تھے، یعنی ملاقات ہی صرف ایک
ایسا وسیلہ تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگ علم حاصل کرتے تھے۔ کہا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں ملاقات ان سے کی ہی نہیں، اور وہ یحییٰ ابن کثیر لم یلقى عن عروہ، اور یحییٰ ابن کثیر کبھی زندگی میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث دو جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے اور معضل ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب جہاں تک قبرستان جانے کی بات ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یذهب الی البقیع فی آخر کل لیلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کے آخری حصے میں آپ علیہ السلام بقیع تشریف لے جاتے۔ تو قبرستان جانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے فرمایا زیروا القبور فإنها تذکر الموت، لوگوں قبرستان کی بار بار زیارت کرو، اس سے تمہیں موت یاد آتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، آخرت کی طرف لگاؤ زیادہ ہوتا۔ لیکن اس کے لیے شب برات کی رات مخصوص کر لینا، یا جمعہ کا دن مخصوص کر لینا، یا عید برات کا دن مخصوص کر لینا، یہ ناجائز، یہ غلط ہے۔ لیکن آپ دن میں روزہ نہ جائیں۔ کئی ایسے کویتی حضرات ہیں جو کہ جا کر جو نماز ہے وہ جا کر صلح بیقات میں پڑھتے ہیں، اور وہاں مقبرہ صلح بیقات میں جاتے ہیں اور کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور جانا بھی چاہیے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، جا کر تو دیکھو ان کے قبروں کا حال کیا ہے۔ کبھی تو عزیزوں کے برکت پہ جاؤ، کبھی تو عزیزوں کے مرکت پہ جاؤ، یہ گھر تمہارے ہی بسائے ہوئے ہیں، جا کر تو دیکھو کہ ان کا حال کیا ہے، اور جا کر وہاں پر دیکھو مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جا گور، گور کہتے ہیں قبرستان کو، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، کسی بادشاہ کے مزار پر جاؤ اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ جب تو باہر نکلتا تھا تو ہزاروں فوجی تیرے استقبال کے لیے دست بستہ کھڑے ہو جاتے تھے، نقاروں پر چوبینیں پڑا کرتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ ہوشیار باش، ہوش بگیر، فلاں صاحب تشریف لا رہے۔ میرے محترم دوست، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ وہ سر جو کہ ہڈی، جو کہ جس سے گوشت ختم ہو گیا، اسے پوچھے کہ بھئی تیرا تاج کہاں ہے، ذرا یہ تو بتا میرے محترم دوستو۔ لیکن اس کے لیے کوئی شب برات کی رات، کوئی جمعہ کا دن یا عید کا دن مقرر کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس رات کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کے لیے بطور ثبوت کے یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، یہ شب برات کے متعلق نہیں ہے، لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے، آپ سورہ دخان اگر اٹھا کر کھول کر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے کھلی ہوئی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اسی رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید سے ہی پوچھیں کہ بھئی تو شعبان میں نازل ہوا کہ رمضان میں نازل ہوا، تو قرآن مجید خود کہے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن مجید نازل ہوا۔ اور اس سے یہ پوچھیں کہ تو کون سی رات میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہر معاملے کا فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں نزول فرماتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ تو گویا کہ
جس رات میں مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے، شب برات نہیں۔ تو جو اس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس رات میں مخلوق کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ غلط ہے، یہ لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے۔ اور پھر اس رات کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ روحوں کی چھٹی کر دیتی ہے۔ خود ہمارے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس رات کو مردوں کی عید کا نام دیتے ہیں، اور اس رات میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی جو لوگ جن کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو چھٹی دیتے ہیں کہ بھئی آج رات تمہاری چھٹی ہے، تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، کھا پی کر آؤ۔ تو اس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو گھر والے ہوتے ہیں تو ان کے جو مرحوم جو کھانا پسند کرتے تھے تو وہ کھانے بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، اور پھر صرف اس میں حلال چیزیں ہی نہیں بلکہ اگر وہ حرام چیزیں بھی کچھ استعمال کیا کرتے تھے، کوئی پان کھاتا تھا تو پان رکھا جاتا ہے، کوئی بیڑی پیتا تھا تو بیڑی رکھی جاتی ہے، اور سگریٹ پیتا تھا تو وہ بھی رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کوئی شراب بھی اگر پیتا تھا تو وہ بھی اس کے فاتحہ میں رکھی جاتی ہے، اور ہمارے ملا صاحبان آ کر اس پر بھی فاتحہ مار کر چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کیا اللہ رب العالمین جو آدمی مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھٹی کر دیتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین اسے دنیا میں جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اس طرح سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیثوں سے تو یہ ثابت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے وہ پھر واپس کبھی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کہا کہ یا جابر ما لی اراک منکسرا، اے جابر میں آپ کو کچھ ٹوٹا ہوا پاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استشہد ابی و ترک عیالا و دینا، کہ اے اللہ کے رسول میرے جو والد تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے بہت ساری بچیاں چھوڑی ہیں اور بہت قرضہ بھی چھوڑا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں تم کو اس چیز کی خوشخبری نہ دوں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے تمہارے باپ کا استقبال کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ قلت بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب واحیا اباک فکلمہ کفاح، کہ اللہ رب العالمین نے آج تک جس سے بھی بات کیا تو پردے کے پیچھے سے بات کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد تمہارے باپ کو زندہ کیا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تمہارے باپ سے بات کیا اور کہا کہ یا عبدی تمنی علی اوتیک، کہ میرے بندے تو جو بھی تمنا کرنا ہے کر، میں تم کو عطا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ قال یا ربی تحیینی فاقتل فیک ثانیہ، کہ یا اللہ تو مجھے زندہ کر اور دنیا میں بھیج تاکہ میں پھر جا کر پھر جہاد فی سبیل اللہ کروں اور پھر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں اور یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ انہ قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، کہ یہ میرا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ یہ جو لوگ میرے پاس آئے ہیں وہ کبھی دنیا کی طرف لوٹائے نہیں جا سکتے۔ تو میرے محترم دوستو، جب ایک ایسے صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کے لیے وہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ عزت بخشا کہ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ ان سے بات کیا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے بات کیا اور خود پوچھا کہ میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، تیری رضا کیا ہے؟ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج تاکہ میں تیرے راستے میں جہاد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں میرے بندے، جو میرے پاس چلا آتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں جاتا۔ تو جب ایک عظیم صحابی کو اس دنیا میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے واپسی کی اجازت نہیں ہے تو پھر ہمارے بزرگوں کو کیا اللہ رب العالمین دنیا میں بریانی کھانے کے لیے واپس بھیجے گا، سگریٹ پینے کے لیے بھیجے گا، بیڑی پینے کے لیے بھیجے گا، یا شراب پینے کے لیے بھیجے گا، یا نعوذ باللہ من ذالک؟ یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اور اس رات کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ اس رات میں
لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خود بناتے ہیں اور گھروں میں تحفہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک واقعے کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چاہنے والے تھے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جنگ احد میں ٹوٹ گئے ہیں، تو انہوں نے پتھر لے کر اپنے دانت توڑ لیے، اور دانت توڑ کر پھر انہوں نے حلوہ پکایا اور کھایا۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی حلوہ پکا کر کھاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حالانکہ جو لوگ سیرت نبی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی، اور یمن کے جو لوگ ہیں وہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد یمن کے لوگ مسلمان ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے تو مسلمان ہوئے، اور ان میں حضرت اویس قرنی بھی تھے۔ تو 3 ہجری میں جب کہ جنگ احد ہوئی تو اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ کیسے اپنے دانتوں کو توڑ سکتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دانتوں کو کبھی نہیں توڑا۔ تو یہ ایک غلط واقعہ ہے جو کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حلوہ پکا کر کھاتے ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے کہ بھئی تو صرف حلوہ کھانے کی ہی سنت کیا ہے؟ دانتوں کو توڑ لینے کی بھی سنت پہلے ادا کرو۔ اگر پورے 32 پہلے صاف کر لیں گے تو پھر زندگی بھر حلوہ ہی کھاتے رہیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، اس رات کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو کہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنت کے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ رب العالمین محفوظ و مامون رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔